السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو آج ہم ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ لیکن اس سے پہلے چھوٹے بچے اس ایپیسوڈ سے دور رہیں۔ اس ایپیسوڈ میں سوائے رومانس کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو جو لوگ رومانس سے الرجک ہیں وہ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگ سکپ کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ آج تو صرف رومانس ہی رومانس ہے۔ اگر آپ لوگ پڑھنا چاہو تو پڑھ بھی سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پھر بعد میں آپ نے باتیں کرنی ہے تو بہتر ہے کہ آپ لوگ چھوڑ دو، مت پڑھو۔ تو مرضی ہے آپ لوگوں کی، میں فورس نہیں کر رہی ہوں۔ نہ ہی وہ ٹام اینڈ جیری دیکھتے ہو نا آپ لوگ، تو اس میں ایک ایپیسوڈ میں ٹام جاگنے کے لیے زبردستی اپنی آنکھوں کے نیچے وہ تیلیاں سی رکھ لیتا ہے کہ میں جاگ سکوں، تو وہ والی تیلیاں میں نے نہیں رکھی کسی کی بھی آنکھوں کے نیچے کہ آپ لوگ پڑھو ہی پڑھو۔ میں فورس نہیں کر رہی ہوں، آپ لوگ اگر اپنی مرضی سے پڑھنا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو، قسط نمبر 91، بچے دور۔ تحریر عریج شاہ۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اسے اپنے ہاتھ پر کسی کی مضبوط گرفت محسوس ہوئی، لیکن زیادہ نوٹس نہ لیتے ہوئے وہ دوبارہ نیند کی وادیوں میں اترنے لگی۔ جب اسے اپنی گردن پر جارحانہ لمس محسوس ہوا، وہ مزید ان سب چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے خود پر جھکے تاشفین کو دیکھا تھا، جو شاید اسی کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک جھٹکے میں وہ اس کے بالوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتا پیچھے کی طرف کھینچ چکا تھا۔ اس کا انداز اتنا جارحانہ تھا کہ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تاشفین، تکلیف سے اس نے اپنے ہاتھ کو اوپر کی طرف لے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کے ہاتھ کو ایک جھٹکے میں پیچھے کی طرف کرتا اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ چھوڑیں تاشفین۔ اپنی گردن پر اس کے لبوں کا جارحانہ لمس اسے تڑپا کر رکھ گیا تھا۔ اس نے تڑپتے ہوئے اس کے بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ کیوں چھوڑوں تمہیں؟ تاکہ تم اپنے اس بھائی کے ساتھ مل کر مجھ سے دور جانے کی پلاننگ کر سکو۔ کیا کہا تھا؟ جو میرا بھائی چاہتا ہے وہ ہوگا، اور تمہیں کیا لگتا ہے میں وہ ہونے دوں گا؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا؟ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، لیکن دوری برداشت نہیں کروں گا۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی نا، تو پھر تمہیں مار کر خود کو گولی مار دوں گا۔ دونوں مر جائیں گے، لیکن یہ مت سوچنا کہ میں تمہارے بھائی کی بات مان کر تمہیں چھوڑ دوں گا۔ آخری سانس بھی تم میرے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے میری باہوں میں لوگی۔ تاشفین پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑیں مجھے۔ ہم آرام سے بھی تو بات کر سکتے ہیں نا؟ وہ اس کی شدتوں سے گھبراتی اپنا آپ اس کی پناہوں سے چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تھی، جبکہ وہ تو صرف اس کے پھر پھراتے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ آہستہ سے اس کے بالوں سے پیچھے ہٹے تھے، جبکہ اب وہ اس کے تھر تھراتے نازک لبوں کی طرف آیا تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں بے باکی سے
اس کے نازک لبوں کو چھو رہی تھی۔ اس کی شدت سے سرخ ہوتی پنکھڑیوں پر سرسرانے لگی۔ اس نے آہستہ سے اس کے نچلے لب کو اپنی 2 انگلیوں میں دباتے ہوئے اپنے لبوں میں بھر لیا تھا۔ عجیب دیوانگی چھائی ہوئی تھی اس پر، وہ جیسے کتنے برسوں سے پیاسا تھا اور آج وہ اپنی پیاس اپنے انداز میں بجھانا چاہتا تھا۔ کہنے کو یہ صرف 3 دن کی دوری تھی، لیکن ان 3 دنوں میں وہ اس کی اہمیت کو سمجھ گیا تھا۔ اس کے بنا وہ سانس نہیں لے سکتا تھا۔ زندگی گزارنا تو دور کی بات تھی، اور اس لڑکی کی ہمت کی وہ داد دیتا تھا جو اس کے سامنے اس کا ساتھ دینے کے بجائے اپنے بھائی کو چن گئی تھی۔ اسے اصل تکلیف تو یہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ واپس جانے کے بجائے اسے ضد دلا رہی تھی۔ اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ اسے روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن تاشفین پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ وہ اس کی سانسوں کو قید کیے اسے تڑپا رہا تھا، وہی تڑپ جس میں وہ پچھلے 3 دنوں سے خود بھی مچل رہا تھا، وہی تڑپ وہ اس کے رگ رگ میں بھر دینا چاہتا تھا۔ جو سزا اس نے پچھلے 3 دنوں میں اس کے بنا رہ کر کاٹی تھی، وہی سزا وہ اس کے وجود میں تھکان بن کر اتار دینا چاہتا تھا۔ اپنی پیٹھ پر وہ اس کے نازک ہاتھوں کے مکوں کو سکون سے برداشت کر رہا تھا، جیسے انہی کی طلب ہو۔ تاشفین! سانسوں کی آزادی پر وہ پیچھے ہٹتی ہوئی اسے دھکا دیتی خود سے دور کرنے لگی تھی، جبکہ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے ایک بے باک کینکا لگاتا اس کی حالت کو انجوائے کر رہا تھا۔ کیا ہوا بیبی؟ برداشت نہیں ہو رہی میری شدتیں، یا پھر بھول گئی ہو میری دیوانگی؟ ان 3 دنوں میں وہ ایک جھٹکے میں واپس اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کا بے باک ہاتھ اس کی کمر پر گردش کر رہا تھا، جبکہ وہ روٹھی ناراض نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ نخرے مت دکھانا، مجھے اپنی غلطی کو قبول کرنے کے بجائے مجھے ناراضگی دکھا رہی ہو۔ وہ الٹا اسی پر برس پڑا۔ میری غلطی کیا ہے؟ میری غلطی کیا؟ میں نے اس روز کو اپنے ساتھ اتنا فری کیا تھا کہ وہ آ کر مجھے پرپوز کرے۔ اگر اس عورت کے بجائے مجھے کوئی لڑکا اس طرح سے پرپوز کرتا اور میں اس کی عزت کی خاطر اس پرپوزل کو ایکسپٹ کر لیتی تو آپ ہنس کر برداشت کر لیتے؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے وہ اسے خود سے دور کرتی پوری طرح سے مزاحمت کر رہی تھی۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ادھر آؤ میرے پاس، پہلے میری طرف ختم کرو۔ جانتی ہو 3 دن سے کیا حال ہے میرا؟ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا۔ جانتی ہوں، بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ ہٹیں پیچھے۔ تاشفین اس وقت میں آپ کی کسی بات میں نہیں آنے والی، اور نہ ہی مجھے آپ کے ساتھ اب رہنا ہے۔ وہ اپنی بات دہرانے لگی جب وہ ایک بار پھر سے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں قید کرتا اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہی شدت بھرا انداز،
برداشت کرتی وہ بے حال ہوئی تھی، لیکن یہاں کون تھا جو اس کی حالت پر ترس کھاتا؟ وہ تو بس اسے اس کی باتوں کی، اس کے لفظوں کی سزا دے رہا تھا۔ اس کے لبوں کو آزادی بخشتا وہ اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ اس کے دل کی تلاش میں وہ اپنے انگوٹھے سے اس کی پچھلی گردن پر بے باک انداز میں چھو رہا تھا۔ تاشفین پلیز دور ہٹیں۔ وہ بڑی مشکل سے اسے کندھے سے ہٹاتی بیڈ سے اٹھ گئی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر اچانک ہونے والی دستک نے اسے آگے قدم اٹھانے سے روک دیا تھا، جبکہ وہ پریشان سی دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت کون آ سکتا ہے اس کمرے میں؟ اللہ وارک بھائی نہ ہوں۔ اگر وہ ہوئے تو کیا سوچیں گے؟ وہ کون ہوتا ہے کچھ بھی سوچنے والا؟ زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں اس سے تو میں خود دیکھ لوں گا، وہ کہتے ہوئے اپنے بازو فولڈ کرتا بیڈ سے اٹھا تھا جب اس نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ دماغ خراب ہے آپ کا؟ اس طرح سے باہر جائیں گے میری بدنامی کروانی ہے؟ اگر باہر خالہ ہوئی تو؟ کل رات بھی وہ صدف آپی کے ساتھ ان کے کمرے میں نہیں رہی تھی، وہ یہاں میرے کمرے میں رہی تھی۔ کیا سوچیں گی کہ آپ کو میں نے یہاں اس کمرے میں بلایا ہے؟ وہ پریشانی سے اسے بتانے لگی۔ تو کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ بتا نہیں سکتی کہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں؟ اس کے ڈرپوک انداز پر وہ غصہ ہونے لگا تھا۔ اتنی مشکل سے وہ اسے لوگوں سے بات کرنے کے قابل بنا رہا تھا، سب کے سامنے اپنے دفاع میں بولنا سکھا رہا تھا، اور یہاں آ کر وہ پھر سے بھیگی بلی بننے لگی تھی۔ یہ آپ کا نیو یارک نہیں ہے تاشفین، یہ پاکستان ہے، اور یہاں ان سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ یہیں پر رکیں، میں دیکھ کر آتی ہوں کہ دروازے پر کون ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو بھی ہے اسے جلدی فارغ کرو اور واپس آؤ میرے پاس۔ میرے ٹائم سے ایک سیکنڈ بھی میں تمہیں کسی دوسرے پر برباد نہیں کرنے دوں گا۔ تمہارے پاس صرف 1 منٹ ہے۔ وہ اسے بھیجتے ہوئے اپنی شرٹ لمحوں میں اتار کر صوفے پر پھینک چکا تھا، جبکہ اس کی بے باک حرکت پر وہ اسے گھور کر رہ گئی، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ اس وقت کچھ بھی کہتی تو تاشفین نے کسی کا بھی لحاظ نہیں کرنا تھا۔ وہ تو یہاں آیا بھی اس کی ذات پر احسان کر کے تھا، نہ کہ اپنی کسی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے۔ جم گئی ہو کیا؟ جلدی فارغ کرو۔ وہ اسے دروازے پر کھڑے دیکھ کر پیچھے سے گھبرایا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ اس کے کمرے سے آواز باہر نہیں جاتی تھی، ورنہ باہر کھڑا شخص سمجھ جاتا کہ اندر کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر
چھوٹو ہاتھ میں چھوٹا سا تکیا پکڑے کھڑا تھا۔ جانو، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکی تھی، جبکہ تاشفین بھی کمرے کے باہر بچے کو کھڑے دیکھ کر سامنے آ گیا۔ وہ احمد مجھے ڈرا رہا ہے، مجھے اماں کے پاس جا کر سونا ہے، لیکن احمد کہتا ہے کہ نیچے چڑیل کھڑی ہے سیڑھیوں پر۔ آپ مجھے چھوڑ کر آؤ نا اماں کے کمرے میں، یا پھر میں آپ کے پاس سو جاؤں گا۔ وہ اس کے کندھے پر اپنا سر رکھتا نیند سے بھری ہوئی آواز میں بولا تھا، خدایا، یہ احمد کا بچہ بھی نا کہاں کھڑی ہے چڑیل سیڑھیوں پر؟ کچھ بھی نہیں ہے، آپ آرام سے چلے جاؤ میری جان۔ وہ اس کے دونوں گال چومتے ہوئے بہت پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اس کا ارادہ تو نہ تھا اسے بھیجنے کا، لیکن تاشفین کے غصے کو بھی وہ سمجھ چکی تھی۔ نہیں ہے، میں نے دیکھی ہے، خود وہاں نیچے کھڑی ہے آدھی سیڑھیوں پر، اسی لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ معصومیت سے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا چکا تھا۔ یہ گنڈے والے بھیا آپ کے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے وارق بھائی کو مارا۔ یہ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، ان کو کمرے سے نکال دو، چھوٹو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب اس نے پیچھے کھڑے تاشفین کی طرف دیکھا تھا۔ چھوڑ کے آؤ جلدی سے اسے اس کی اماں کے پاس۔ وہ واپس آتے ہوئے کمرے میں بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ بھی چھوٹو کو لیے اندر آ گئی تھی۔ میں کیسے چھوڑ کے آؤں؟ سنا نہیں آپ نے؟ سیڑھیوں پر چڑیل کھڑی ہے، وہ پریشانی سے اس سے کہنے لگی تھی، جبکہ تاشفین نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، مطلب کہ وہ بھی چھوٹو جیسی ہی تھی، انتہائی ڈرپوک۔ اس بڑے والے بچے نے اس چھوٹے والے بچے کو بے وقوف بنانے کے لیے جھوٹ بولا ہے، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتی چھوٹو کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس پر کمبل کرنے لگی۔ کیا کر رہی ہو تم یہ؟ وہ کمبل ہٹاتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ اسے ہرگز منظور نہ تھا کہ وہ یہ رات یہاں اس چھوٹو کو اپنے ساتھ سلا کر برباد کرنے والی ہے۔ دیکھیں، ہم دونوں کو نیچے سیڑھیوں پر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اسی لیے چھوٹو میرے پاس سوئے گا۔ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے چھوٹو کو اٹھاتے ہوئے کندھے سے لگاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ جب چھوٹو نے رونا شروع کر دیا، چھوڑنے جا تو رہا ہوں تمہیں تمہاری اماں کے پاس، اب کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ بے حد غصے سے بولا۔ میرا تکیا! وہ بھی انتہائی غصے سے اس پر ہررایا تھا، جیسے اسے کمرے میں چھوڑ کر وہ اس پر احسان نہ کر رہا ہو، بلکہ ان دونوں کو ان کے کمرے میں تنہا چھوڑنا چھوٹو کا ان پر احسان ہو۔ وہ جلدی سے واپس کمرے میں آتے ہوئے چھوٹا سا تکیا اٹھا کر اسے دیتا واپس کمرے سے نکلنے لگا تھا، لیکن جاتے جاتے اسے دھمکی لگانا
نہیں بھولا۔ دروازہ بند کرنے کی غلطی ہرگز مت کرنا۔ کمرے کی چابی میرے پاس موجود ہے، اور اب یہاں بیٹھ کر اندازے مت لگانا کہ چابی میرے پاس کہاں سے آئی۔ نیچے جو دیوار ہے وہاں سارے کمروں کی چابیاں لگی ہوئی ہیں۔ وہ بات مکمل کرتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ دروازہ بند کرنے کے بارے میں ابھی سوچ رہی تھی، صرف سوچتی ہی رہ گئی۔ کمرے پر دستک ہوتے ہی ابراہیم نے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا، لیکن تاشفین کو کھڑے دیکھ کر ذرا پریشان ہوئے۔ اس نے شرٹ تک نہیں پہن رکھی تھی اور اس طرح ادننگا پورے گھر میں گھوم رہا تھا۔ آپ کے بڑے والے بچے نے چھوٹے والے کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اس صاحبزادے کو سیڑھیوں پر چڑیل کھڑی نظر آ رہی ہے۔ وہ اسے پھینکنے والے انداز میں ابراہیم کو دے رہا تھا۔ ارے میرا بچہ ڈر گیا، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے بولے، جبکہ تاشفین وہیں سے پلٹنے لگا۔ چھوٹو، آپ نے تھینک یو بولا بھیا کو؟ بھیا اتنی رات کو اپنی نیند خراب کر کے آپ کو چھوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم نے بڑے پیار سے چھوٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ بہت گندے والے بھیا ہیں، اتنے غصے سے مجھے چھوڑنے کے لیے آئے۔ میرا تکیہ بھی اوپر تناشو آپی کے کمرے میں چھوڑ کے آئے تھے۔ یہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، میں ان کو تھینک یو بھی نہیں بولوں گا۔ وہ منہ بناتے ہوئے سارا راز فاش کر گیا۔ تاشفین نے اسے دیکھا تھا، مطلب وہی تھا جو اسے بچہ سمجھ رہا تھا۔ یہ بچہ کسی جن سے کم نہیں تھا۔ تناوش کے کمرے میں ابراہیم صاحب نے اس کی بات دہرائی تھی، جبکہ وہ کندھے اٹھا گیا۔ یہاں میں اپنی بیوی کے لیے آیا ہوں، آپ کے لیے تو آیا نہیں ہوں گا، اور نہ ہی آپ کا یہ لاڈلا مجھ سے مدد مانگنے کے لیے میرے کمرے میں آیا ہوگا۔ فکر مت کریں، ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے میں کل ہی تناوش کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا واپس جا چکا تھا، جبکہ ابراہیم اس کا جانے کا سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو وہ بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا تھا۔ آپ اس طرح شرٹ کے بغیر نیچے گئے تھے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی، جیسے جانتی ہی نہ ہو، حالانکہ اس کے کمرے سے جاتے ہی وہ شرٹ صوفے پر پڑی دیکھ چکی تھی۔ نہیں، وہ جو سیڑھیوں پر کھڑی چڑیل تھی نا، اس نے مجھے شرٹ دے دی تھی۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے ایک جھٹکے میں اس کا بازو تھامتا اس کی گردن سے دوپٹے کو نکال کر دور پھینک چکا تھا۔
آپ نے تایا ابو کو بتایا تو نہیں کہ آپ یہاں میرے کمرے میں ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی۔ یہی سوال تو اسے تنگ کر رہا تھا۔ میں نے نہیں بتایا، لیکن تمہارے اس جانو نے بتا دیا جسے تم چوم رہی تھی۔ اس کے لبوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہوئے وہ اپنی جلن اس پر بیان کر گیا۔ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ پریشان ہوئی تھی، جبکہ اس کی پریشانی کی اسے پرواہ نہ تھی۔ کل ہم دونوں واپس جا رہے ہیں۔ میں نے تمہارے تایا ابو کو بھی بتا دیا ہے۔ وہ اس کی گردن کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ لیکن مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں تاشفین۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بالکل سیریس انداز میں بول رہی تھی۔ اسٹاپ اٹ تناوش، میں تمہیں بتا چکا ہوں ساری بات۔ اب میں تمہاری اس ضد کا کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ میں کل ہی واپس جانے کا انتظام کرواؤں گا۔ میں ایک سیکنڈ ان لوگوں کے بیچ نہیں رہنا چاہتا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر گرا چکا تھا۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ ہیں، اور میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی۔ مجھے میرے ہی گھر میں رہنا ہے۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو شوق سے جا سکتے ہیں۔ وہ اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کے ہاتھوں کو قید کرتا اس کی گردن کو بے باکی سے اپنے لبوں سے چومنے لگا تھا۔ تم جانتی ہو، مجھے تمہاری اس فضول ضد سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کل تمہیں یہاں سے لے کر جا رہا ہوں، اور کل اپنے بھائی کے سامنے تم خود اپنی زبان سے کہو گی کہ تمہیں میرے ساتھ واپس جانا ہے، ورنہ آج سانس لینے کی اجازت دے دی، دوبارہ اس غلطی پر ساری زندگی کے لیے سانسیں چھین لوں گا۔ وہ دھمکا رہا تھا۔ آپ مار ڈالیں مجھے، لیکن میں پھر بھی یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ وہ ضد پر اڑی ہوئی مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، جبکہ اس کی ساری مزاحمتوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے ہوئے وہ اسے اپنی باہوں میں جکڑ چکا تھا۔ بیکار ہیں یہ ساری مزاحمتیں۔ میں کسی دن تم سے سانسیں ہی چھین لوں گا۔ جو تم مجھ سے دور رہ کر جینا چاہو گی، وہ لمحے چھین لوں گا۔ میری ہو تم، صرف میری۔ میرے بنا تمہیں سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ شدت بھرا انداز اپنائے ہوئے تھا۔ وہ اس کی سانسوں کو قید کرتا، اس کے کندھے سے شرٹ سرکاتا، وہاں جارحانہ انداز میں اس پر اپنی شدتوں کے لمس بکھیرنے لگا۔ وہ اس کی شدتوں سے لڑنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن آخر کب تک اس کی ساری مزاحمتیں تاشفین نے اپنی باہوں میں قید رکھی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں
نہیں کر سکتی تھی، وہ اس کی دھڑکنوں پر اپنا نام لکھتا، اس کی اور اپنی جان ایک کر چکا تھا۔ چلو جی، رومانٹک ایپیسوڈ کی فرمائش کرنے والے جلدی سے لائک کرو اس ایپیسوڈ کو، تاکہ نیکسٹ بھی آپ کو ملے ایسی ہی رومانٹک سی ایپیسوڈ۔ سو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر اینڈ ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب دا چینل عریشہ ناولس۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔